بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں عرفان بھٹی صاحب کا، جو ہمارے ایف ایم ریڈیو کو اس کے انچارج بھی ہیں اور سینئر پروڈیوسر ہیں، اور میں اس سلسلے میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی جو بھی چیلنجز یا جو بھی ایسے معاملات جن کا تعلق نیشنل لیول پہ جن کا امپورٹنس ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ، اس سے انہوں نے ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اس کو انہوں نے تھرو رفاس پلیٹ فارم اس کو انہوں نے ان چیلنجز کو ٹیکل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو آج کی اسپیسیفکلی جو ٹاک ہے وہ ہماری انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایشوز اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں انوائرمنٹل ایشوز میرا خیال ہے سر دست سب سے امپورٹنٹ ہیں اس وقت. اور ہم جب انوائرمنٹل ایشوز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیدہ مسائل ہیں اس کے اندر کلائمیٹ چینج، پولوشن اور سسٹینیبلٹی کے مسائل جو ہیں وہ شامل ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں سے خصوصاً پنجاب کے اندر اسموگ کے ایشوز، سیلاب کے جو پرابلمز ہیں، اور ان تمام مسائل کا جو ہے وہ ہمیں بہرحال لوگوں کو اس کی اویئرنیس بھی دینی ہے اور ہمیں اس کا کوئی حل بھی نکالنا ہے انشاءاللہ. تو ہمارا رفا ایف ایم کا جو اب یہ آج سے ہمارا جو شروع ہو رہا ہے کوارٹر، اس کے اندر فوکس کیا جائے گا بالخصوص انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر انشاءاللہ. اس پہ بات ہوگی، اس کے لیے رفا ہمیشہ کی طرح آواز اٹھائے گی، اس پہ اویئرنیس کریٹ کرے گی انشاءاللہ. کیونکہ میرے ایک ہمبل رائے کے اندر یہ ایشوز جو ہیں، یہ چیلنجز جو ہیں، یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے ملک کی اکانومی کے لیے بھی، اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی، اور ایک اوور آل کوالٹی آف لائف کے لیے بھی. یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اور میرا خیال ہے اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا اس وقت اٹ از نیڈ آف دا آر. اگر ہم بات کریں اس کے بینیفٹس کی تو میرا خیال ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی بینیفٹس ہوں گے. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نہ صرف یہ اویئرنیس کریٹ کریں گے، بلکہ ہم جو یو این کے ایس ڈی جیز ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، جو ایچ ای سی کی پالیسیز ہیں، اس کے حوالے سے ان پہ بھی ہم انشاءاللہ اویئرنیس کریٹ کریں گے. اور اس سے نہ صرف ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے گی بلکہ ان چیلنجز کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اس پہ میرا خیال ہے روزانہ اس پہ ڈفرینٹ قسم کے شوز ہوں گے جس پہ بھٹی صاحب مختلف لوگوں کو مدعو کریں گے، مختلف مہمانان گرامی جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے وہ آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے اور اپنا ویو پوائنٹ سب کے سامنے رکھیں گے. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں جو عوام الناس ہے اس تک یہ میسج جائے گا کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ مسائل ہیں کیا، بلکہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور ایک عام انسان ان کو کیسے ان کے ساتھ کس طرح ان کو ٹیکل کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے بھی بڑا میرا خیال ہے ضروری ہے. دوسری اس سے یہ فائدہ ہوگا میرا خیال سے کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بھی انشاءاللہ جو ہماری ایک ایکیڈیمک ریپوٹیشن ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، ماشاءاللہ وہ انہینس ہوگی، اور ہم اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے ایز این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. اس میں ہم اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ اس قطع نظر اس کے کہ یہ ہم نے انیشیٹو یہ لیا ہے، یہ کوارٹر ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے انوائرمنٹل ایشوز کے نام. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی آلریڈی اس پہ کام کر رہی تھی کچھ عرصے سے، اور ہم رابطے میں ہیں کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی، کچھ انڈیویجولز کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. میں ابھی تھوڑا سا آپ سے وہ اس کی ڈیٹیلز شیئر نہیں کر رہا، جسٹ آپ کو آپ سے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس پہ کوئی بہت زیادہ ورکنگ تو نہیں کی، بٹ ہمارا بالکل ارادہ ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے انوائرمنٹل سائنسز کے حوالے سے، کیونکہ یہ غالباً وہ ایک واحد فیلڈ تھی جس کا ابھی تک فقدان تھا، ہم اس طرح سے کوئی فیکلٹی نہیں تھی ہمارے پاس. تو ہم انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوٹ لیول پہ ہم لانچ کریں گے رفا انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل سائنسز، اور اس کے اندر پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بھی ہائر کریں گے، اور ایک بہت پھر میرا خیال ہے منظم طریقے سے ہم اس ایشو کو نہ صرف اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کریں گے، ہم ڈفرینٹ سیمینارز اور ہم اس پہ ڈفرینٹ پروگرامز، اور مزید اس کی ہم ڈیپتھ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ونس اگین میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، اس کا خلاصہ کہ یہ جو چیلنجز ہیں جو ملک کو درپیش ہیں، خصوصاً پولوشن کے، سیلاب، فوگ اور اس طرح کے سارے مسائل، یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے، ہماری اوور آل ہیلتھ کے لیے، کوالٹی آف لائف کے لیے، عام آدمی کے لیے. تو اس پہ نہ صرف اویئرنیس کریٹ کی جانی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر اس اویئرنیس کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کیسے ہم ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی اگر فنڈنگ ریکوائرڈ ہے تو وہ فنڈنگ بھی ہم بتائیں گے کہ کس طرح فنڈنگ لی جا سکتی ہے.
ایجوکیشنل ادارے اس میں اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی آواز بہت، آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کی وائس جو ہے وہ اب پاکستان میں اس وقت میرا خیال ہے مور دین دیر آر 300 یونیورسٹیز انکلوڈنگ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر. تو وہ ہم اپنی آواز ہر یونیورسٹی میں لے کے جائیں گے، ہر یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے اس کو انشاءاللہ اس آواز کو بلند کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک ویلیو ایڈ کرے گی اور ایک تبدیلی لے کے آئے گی ملک میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ جلد ان مسائل سے نمٹنے کا کوئی حل نکالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.